صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے. فَإِذَا رَكَعُوا، جب حضور رکوع فرماتے صحابہ بھی حضور کے پیچھے رکوع کرتے. جب حضور رکوع فرماتے صحابہ بھی حضور کے پیچھے رکوع کرتے. اور جب سرکار رکوع سے اٹھتے فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، سرکار سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہہ کر رکوع سے اٹھ جاتے. صحابہ بھی اٹھ جاتے، صحابہ بھی رکوع سے کھڑے ہو جاتے. اب وہ صحابہ فرماتے ہیں لم نظر قیاما حتی نراہ قد وجہ وجہہ فی الارض ثم نتبعہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سارے صحابہ تب تک کھڑے رہتے جب تک ہم عین حالت نماز میں یہ دیکھ نہ لیتے کہ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ثم نتبعہ، پھر ہم حضور کی اتباع کرتے، حضور کی پیروی کرتے، ہم بھی حضور کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے. علماء تشریف فرماؤ، تسی جانتے ہو اگر ہوتا آراہ پھر واحد کا سیغہ سی کہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں حضور کو نماز میں دیکھتا. یہاں جمع کا سیغہ ہے حتی نراہ، یہاں تک کہ ہم سارے صحابہ حضور کو سجدہ کر کے دیکھ نہ لیتے. لانا کہ ہم سارے صحابہ حضور کو سجدہ کر کے جب ہم یہ دیکھتے ثم نتبعہ، پھر ہم حضور کی اتباع کرتے، حضور کی پیروی کرتے، ہم بھی حضور کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے. اگلی حدیث پاک حضرت براء کو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا یحنو احد منا ظہرہ حتی نراہ قد سجدا. ہم میں سے کوئی بھی صحابی اپنی پشت کو سجدے کے لیے نہ جھکاتا جب تک ہم عین حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے. اگلی حدیث پاک سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی حدیث پاک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سوال ہویا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے صحابہ رسول تے دسو ظہر تے عصر میں تمہیں پتا کہ میں چلتا سی کہ حضور قرات فرما رہے ہیں. فجر دے اندر، مغرب دے اندر، عشاء دے اندر ساڑھے امام صاحب قرات کرتے ہیں بلند آواز نال جہر نال اونچی، تے ظہر تے عصر وچ قرات ہوندی آہستہ خفیہ پوشیدہ سری. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا بِأَيِّ شَيْءٍ کنتم تعرفون قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے صحابہ رسول یہ تو بتائیے ظہر اور عصر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ مصطفیٰ کریم قراءت فرما رہے ہیں؟ ابو عاشقانہ جواب سنو. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اضطراب لحیتہ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہے، ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں. سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں. لیکن صحابہ حضور کو نماز میں دیکھتے نہیں سر، یہ پتا کیوں چلتا کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے. سمجھ آئی عاشقوں؟ اگلی حدیث پاک حضرت براء کو لو، آپ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہم سارے صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرے. عاشقوں کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرے. قلنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب تو پہلے میری نظر حضور کے چہرے کا طواف کرے. اسی دوستوں بھی ادھر سلام پھیرتے ہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں صاحب اتنی دیر بھی گوارا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظر حضور کے چہرے کی زیارت کرے. ہمیں ظہر اور عصر میں سرکار کی قراءت کا پتہ ہی نہ چلتا جب ہم یہ دیکھتے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں. اور تسی سارے مجمع والے اپنی خاموشی
پھر مسجد مجھے پتا چلے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ لفظ یا سے ندا کرتے ہو ایسی پکار شرک و بدعت ہے تسی عربی پڑھن والے جان دے ہو یا دا مطلب کی ہے ادعو و اطلب یا دا مطلب ہے علماء جان دے ادعو و اطلب میں پکارتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں مجھے طلب ہے نادان آدمی تجھے روٹی کی طلب ہو پانی کی طلب ہو اللہ کے رسول کی طلب نہ ہو تو اپنا ایمان چیک سرکار کے ظاہری دور تو لے کے آج تک تو کافر کے مشرک مکھاؤ جنہیں یا رسول اللہ کیا ہو ان تسی منو دس سے جاؤ ابو جہل یا رسول اللہ کہتا سی آج چک جاؤ ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا ابو لہب کہتا تھا آج کل امریکہ برطانیہ بھارت کے صدر اور وزیر اعظم یا رسول اللہ کہتے ہیں پر صدیق اکبر کہتے تھے اسی بولو صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حضرت علی امام حسن امام حسین سچا بات داتا علی حجویری یا رسول اللہ خواجہ اجمیری خواجہ چوہی کہتے تھے مہر شاہ کہتے تھے جمال شاہ کہتے تھے میرا جملہ سن کے عاشقان ابدل چک کے یا رسول اللہ کہنے کہ ابدل تو کوئی مشرک ابدل تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں یا رسول اللہ کہتے تو مشرک رہتا سرکار کی حدیث ہے اکثر ذکر اللہ حتی یقولو مجنون کثرت کے ساتھ اللہ عطا کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ زمین پر تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہوگا اللہ انبئکم بخیارکم سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں قالوا بلا عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائیے فرمائیے حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا کیا ایویں نہیں سارے بزرگاں وال دیکھ کے سارے مشائخ وال دیکھ کے لوگ اللہ اللہ کرتے انہوں نے اللہ یاد آ جاتے تائیں کرتے ہیں نا اللہ سرکار نے دودھ کو یہ شخص بخشا کہ حضور نے اسے نوش فرمایا سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو رستے کے اندر معبد ایک صحرائی خاتون تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ خیمہ لگا کر مکہ مکرمہ سے جو رستہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اس میں خیمہ لگا کر تشریف فرما تھی بیٹھی ہوئی تھی مسافر آتے جاتے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائی ان سے کھانے پینے کی چیزیں طلب کر لیا کرتے تھے سرکار دو عالم حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے کر گئے تو سرکار معبد کے خیمہ میں پہنچے
معبد کے شوہر اس وقت بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے والی نہ تھی. دودھ طلب کیا گیا. معبد نے عرض کی کہ گھر میں دودھ بھی نہیں, کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں. ایک کمزور سی بکری گھر میں بندھی ہوئی تھی. سرکار نے اس کمزور بکری پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. اب وہ دودھ ہجرت کی رات جب حضور نکلے نا غار ثور سے, 3 دن 3 راتیں قیام فرمانے کے بعد جب حضور تشریف لے کر گئے مدینہ پاک کی طرف, معبد کے خیمہ کے اندر سرکار نے قیام فرمایا کچھ دیر کے لیے. اس کمزور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا, کمزور بکری تھی. اس کے اوپر سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, اس میں دودھ اتار دیا. سرکار نے بھی وہ مبارک اس دودھ کو یہ شرف بخشا, اس کو پیا. سرکار نے اس دودھ کو پیا, نوش فرمایا. حضرت صدیق اکبر نے بھی نوش کیا. ساتھ 2 ساتھی اور تھے, انہوں نے بھی پیا. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. شام کو رات کو جب معبد کے شوہر بکریاں چرا کر واپس آئے تو گھر میں دیکھا کہ دودھ کی نہریں جاری ہیں. پوچھا من این لک ھذا یا معبد, معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ شوہر نے ابو معبد نے معبد سے پوچھا من این لک ھذا یا معبد, معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے کہا قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک من حالہ کذا و کذا. معبد نے کہا ابو معبد اللہ کی قسم, آج ہمارے خیمہ کے اندر ایک برکت والی ہستی تشریف لائی. آج ہمارے خیمہ کے اندر ایک مبارک ہستی, ایک برکت والی ہستی تشریف لائی تھی. ابو معبد نے کہا صفیہ لی یا معبد, معبد ان کی صفتیں بیان کرو, ان کی شان بیان کرو, ان کا حسن بیان کرو, کیسے تھے؟ ابو معبد نے پوچھا معبد ان کا حسن بیان کرو. تو معبد نے آگے سے جو حضور کا حسن بیان کیا, یہ وہ حدیث پاک ہے. معبد نے کہا رأیت رجلا ظاہرا بداعتی ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجدة ولم تزره صالة وسيم قسيم في عينيه تاج وفي أشفاره قطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطل وفي لحيته كساسة أزج أقرن إن صبر عليه مكار وإن تكلم الصباح وعلاه البهاء أجمل الناس ما بهاه من معيد وأحسنه وأجمله من قريب حلم المنطق فصل لا نزر ولا حسر كان منطقه خرزات نجم يتحدث رباطا لا تشعر من طول ولا تنتهي العين من كسر حسن بين حسنين وهو أندر الثلاثة منزلا وأحسنهم قدا له الرفقاء يحفون به إن كان سامع لقوله وإن أمر تبادر إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر. مطلب کہ اس صورت میں جانا تھا. شان
ھذا واللہ صاحب قریش الذی ذکر لنا من امرہ ما ذکر، اللہ کی قسم اتنے حسین تو وہی ہیں جنہوں نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبی پاک نے اور کہنے نبی پاک نے حسن سے چربیاں دی، ٹھنڈی تھاپ چمکاپ سبحان اللہ، حسن سے چربیاں دی ہاتھ چک کے ٹھنڈی تھاپ چمکاپ سبحان اللہ، حسن سے چربیاں دی ٹھنڈی تھاپ چمکاپ سبحان اللہ، منصور جانے کھلے چمن اندر آ گئی تازہ بہار سبحان اللہ، اور آتی سیر گرا سبحان اللہ، جانا عرش تو بار سبحان اللہ، سائم سورج کی روشنی معاف کر دے اور آتے پاک رخسار سبحان اللہ۔ عاشقو تسی جان دیو نا بخاری شریف پڑھائی جاندی ہے جو ماشاءاللہ ایک جگہ تسی اگے جا کے پڑھ دیو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما بدأت فی کتاب صحیح حدیثا الا اتصلت قبل ذلك وصليت رکعتين، میں بخاری شریف کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جسے لکھنے کو پہلے میں تازہ غسل میں کرتا ہوئے یا 2 رکعت نماز نفل ادا جو لوگ بات بات پر ہم سے آیات و احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک حکم بخاؤ جدے وچ اللہ نے فرمایا ہوئے مصطفیٰ کریم کی حدیث لکھن تو پہلے تازہ غسل کرو یا 2 رکعت نماز پڑھو، یا سرکار نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرو یا 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ کس کا فیصلہ تھا؟ امام بخاری کی عشق کا۔ نادا کس کا فیصلہ تھا؟ امام بخاری کی عشق کا۔ امام بخاری تو بھی پہلے محدث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کان مالک لا یرکب بالمدینۃ دابہ وکان یقول استحی من اللہ ان اتى طلقۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے، ساری عمر مدینہ پاک میں جوتا نہ پہنا۔ پوچھا امام مالک مدینہ پاک میں سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ مدینہ پاک میں جوتا کیوں اتار دیتے ہو؟ کہا مجھے رب سے حیا آتی ہے، جس زمین کے اندر اس کے حبیب جلوہ فرما ہو میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے روک دوں۔ کس کا فیصلہ؟ امام بخاری کے عشق کا فیصلہ، امام بخاری کے عشق کا فیصلہ۔ ایک اللہ کے ولی 60 سال مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر اللہ سے جاندے رہے، 60 سال جاندے رہے، 1 سال نہ جا سکے، مجبوری ہوئی مدینہ پاک حاضر نہ ہو سکے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے کہ غنود کی ہوئی، اونگ آئی تو سامنے سرکار جلوہ گر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابن ثابت لم تزورنا فزورنا کا، ابن ثابت تو ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکا، ہم تیری ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی مدینہ پاک میں ایک ادب رسول عشق رسول ملتا ہے اللہ کے بندوں سے۔ جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے دن میں 70 مرتبہ ڈرتی ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کو دیکھ کے 70 مرتبہ ڈرتی ہے، پر دوزخ کی آگ اس آگ سے ڈرتی ہے، اس نور سے ڈرتی ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ بندہ مومن جب ان صراط سے گزرے گا تو حدیث مبارکہ ہے کہ دوزخ کی آگ کہے گی اے بندہ مومن ذرا جلدی گزر، فإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهْبِي، تیرے سینے کے اندر جو محبت الہی، عشق الہی، محبت رسول، عشق رسول کا نور ہے، اس سے خطرہ ہے میری دوزخ کی آگ نہ گزر جائے۔ اب وہ نور، وہ آگ جس سے دوزخ کی آگ نہ کرے، وہ ملتی
کہاں سے ہے؟ وہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ ہر چیز کی دکان ہے، لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے، سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے، چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے، عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے، عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے۔ جہاں پر بھی کوئی صاحب نسبت بندہ، اس جگہ کو دیکھ لو، کسی جگہ کو دیکھ لو، جہاں پر بھی کوئی صاحب نسبت بندہ آ کر بیٹھ جائے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے۔ ہر بندہ آتا ہے اپنی اپنی کیفیت کے مطابق چوڑیاں لے کر جاتا ہے، جہاں پر کوئی صاحب نسبت بندہ آ جائے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے۔ ہر بندہ آتا ہے اپنی کیفیت کے مطابق وہ چوڑی لے کر چلا جاتا ہے۔ لوہا اور مقناطیس، لوہا موجود ہو مقناطیس سے دور ہو اس کے اندر کشش پیدا نہیں ہوتی، پر وہی لوہا جب مقناطیس کے قریب آ جائے گا اس کے اندر کشش پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ جب کسی صاحب نسبت کے قریب ہو جائے تو وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو 5 وقتہ نہیں پڑھتا اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ جڑا روز داڑھی منڈ باندھا یا قطر باندھا ہوگے وہ بالش ہو جاتا ہے، سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے نا، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، زمین پر کچھ اللہ کے برتن ہیں، اللہ کے واسطے زمین پر کچھ برتن ہیں، آنیۃ